वेलकम बैक नाज़रीन, आप इलेक्शन की ट्रांसमिशन देख रहे हैं। आपने सबके तजिए देखे, मेरा तो अमूमन गलत हो जाता, मैं ओपनली एडमिट करता हूँ, पिछले इलेक्शन में भी गलत था, तो मुझे यकीन है मैं गलती के करीब तर हूँगा। अच्छा जो आई एम वेरी कंजर्वेटिव विद माई इलेक्शन अप्रोच। चौधरी साहब, आप कुछ कह रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे, जो हम प्रेडिक्शंस दे रहे थे उसके बाद 2018 के इलेक्शन के बारे में। जी, 2018 में जब 11-12 बजे तक जो है ना, पीटीआई वाज लीडिंग ऑन 148 सीट्स। अब ले आए वहाँ का निकलवा ले। फिर रात जब ढलती गई, सूरज तुलू होने वाला था, तो ये श्रिंक करती 113, 14, 15, 16 हद 16 तक रुक गई। तो ये इसके ऊपर पूरी मेरे पास तफसीलात है, लेकिन ना आप मुतहम्मल हो सकते हैं ना मुझे ज़रूरत है। ठीक, मैं इस बात को अग्री करता हूं। हम उस वक्त चौधरी साहब की बात बिल्कुल वजह है, हम 100, 90, 80 वोटों से फैज़याब हुए थे उस वक्त। बिल्कुल ये उस फिगर को लाके 113, 112 तक की ख्वाहिश थी, और वही टेनिस बॉल जो है वो नून लीग की भी ख्वाहिश है। एक ओवर अदालती निजाम के तहत टेनिस बॉल का होगा। वो ऑपोजिट कह रहे हैं, छक्का नहीं मार सकेंगे, उल्टा कह रहे हैं फैसल साहब। नहीं मैं सही कह रहा हूँ। वो अग्री कर रहे हैं इनसे कि पीटीआई की सीटें ज्यादा थी, कम की गई। वो कह रहे हैं, फैसल वोडा साहब कह रहे हैं कि कम थी, फैज़याब हो गए थे, फैज़याब हुए थे। अच्छा, फैसल वोडा साहब आपकी सीटें कम थी, ज्यादा की गई। खड़े थे। अच्छा, फैसल वोडा साहब कितनी सीटें थी, एक से खुद क्लैरिफाई कर रहे थे। 100, हम कुछ सीटें हारे थे 100, 80, 75, 60 के पैरामीटर्स के अंदर, और वो हम फैज़याब हुए थे। फैज़याब कम की गई थी। मैं नहीं एग्री करता। देखिए यार, एक तो जो जीत रहा होता है आप उसके हाथ में रोड़ने शुरू कर देते हैं। अच्छा, फैसल वोडा साहब ये बताइएगा कि पिछले जब से ताहियात कायद हमारे लंदन से आए हैं, हमने वहां से हाई कमिश्नर साहब से सी ऑफ करवाया, यहाँ इंटायर जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थी पंजाब की, चीफ सेक्रेटरी से लेकर कमिश्नर, आईजी पुलिस, सब ने रिसीव किया, और अब हमें बताया जा रहा है, आज सुबह इलेक्शन है, कि उनका बाजू मरोड़ा जा रहा है। खुदा का खौफ करें, मतलब क्यों हमें हार्ट अटैक करवाना चाह रहे हैं? नाम ये बता रहे नौजवान हसन यूब साहब के मरोड़ दिया, पता नहीं ये बाजू मरोड़ रही हैं, क्या कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, काइंडली इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें, लोग परेशान हो जाएंगे। सुबह उनके वोटर सपोर्टर ने बाहर निकलना है, और आप कह रहे हैं कि उनका बाजू मरोड़ दिया गया है। देखिए गुमन साहब, मैंने आपको कहा ना कि हमारे अदालती ढांचे के तहत एक ओवर जो है वो कॉक की बॉल की जगह टेनिस बॉल डाल दी जाएगी, लाल रंग लगाकर, उस पर भी वो छक्का नहीं मार सकेंगे। तो बिल्कुल तैयारी यही है कि उस पर उन्होंने कहा है कि मैं छक्का मारूंगा तो मेरे 112, 115 हो जाएगी, लेकिन मैं अभी भी हसन की इस बात को इंडोर्स करता हूं कि वो टेनिस बॉल आएगी, लेकिन उसमें छक्का नहीं मार सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस बार बाजू अगर तो 6-8 महीने पहले, 6-8 महीने के लिए अगर आ भी रहे मियां साहब, तो ये बिल्कुल प्राइम पोजीशन है उनके लिए कि इस बार वो वाकई में प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर जबरदस्ती जिद करके चले जाते हैं तो पाए वाए खाने के लिए एंजॉय करेंगे वो, क्योंकि इस बार सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का काम ही पाए खाना और निहारी खाना है। अगर फिर तुसी मियां साहब ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸਲ ਰੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਾਏ ਖਾਣ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ खा जाएंगे। वो पहले जिन्होंने पाए बनाने होंगे ना, वो पाए चाहिए। सर वैसे हमने काशिफ उनके साथ डील किया हुआ है, पर्सनली अपनी हड्डियों पर उनको देखा हुआ है। एक दिन वो कहते हैं कि चौधरी साहब की वजह से मैं भाग गया, और उसके बाद गुंडे भेज के लहू लुहान करा देंगे, लीव इट। और ये जो मैनेजमेंट होती है ना, देखिए जब कोई आपके लिए इतना आउट ऑफ द वे जा रहा हो ना, तो फिर उसने अपना मफाद भी देखना है ना, कि मैं किस हद तक कंट्रोलेबल, मैनेजेबल। सो ये मामलात भी होते हैं पॉलिटिक्स में, वो देखता है कि यार फिर सारा तो नहीं दे सकते, लेकिन इट बी अ सरप्राइज आफ्टर टुमारो। चलो, एवरीथिंग इज अ सरप्राइज आफ्टर टुमारो यार। Anyway, अगर इंडिपेंडेंट चौधरी साहब, एक सवाल फैसल साहब से। फैसल साहब, ये प्रेशर कितना है मुस्लिम लीग नून पे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को बनाया जाए? बाजू मरोड़ना। ये तो प्रेशर जो है वो आप 9 तारीख को मुझसे पूछेंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि सारा जो अभी एम्फेसिस है नून लीग की तरफ से, प्राइम मिनिस्टरशिप समेत, चीफ मिनिस्टरशिप समेत, वो 9 के बाद झाग की तरह बैठ जाएगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी अगर आप जाके देखें तो बहुत बहुत मुश्किल काम हो गया। देखिए, तो इलेक्शन कमीशन जो है हमारा वो भी तारीख साज है, तारीखी तौर पर है, और हमारे इलेक्शन कमिश्नर भी बहुत काबिल और तारीख याफ्ता और तारीखी फैसले करने वाले आदमी हैं। तो सवाल तो यहाँ से शुरू हुआ कि बैलेट के जो पेपर्स है, वो जब उसका प्रिंटिंग फिगर नजर आएगा आपको और पता चलेगा आने वाले दिनों में, तो बहुत सारी चीजें होंगी ना।
ابھی تو ہم سب عدالتی نظام کے مگر تحت ڈیموکریسی کو ایک خاکہ تو یہ انکریز بھی تھا کرنے نا جا رہے فیصل ہیں. صاحب، اگر آپ مکمل تصویر دیکھیں کہ نیچے وزیر اعظم نواز شریف تو اوپر صدر زرداری. یہ خاکے کی تصویر میں نے ہی بتائی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور ابھی بھی میں آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں، سوال میں میرے بہت سارے جواب ہیں کہ آپ لوگ ونٹر سیل کے اندر خریدار کا ذکر نہیں کر رہے. ایل بی سرپرائز وہ کون ہے جو ایسے کر ہم نہیں کرتے ہوتے ٹی وی بہت آگے ماہر ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. اور زرداری صاحب میں تو کچھ اور ہی سمجھ will bring you a surprise. It will be a very tough negotiations. یہ لیکن نہیں، اگر مگر میرا سوال نہیں ہوا نا سر، ذرائع شاید ہمارے ایک ہی ہوں اس خاکے کے، مگر یقیناً شاید آپ نے نہیں، بھی میرے اور آپ کے ایک نہیں ہے. اچھا میرے اور مجھے آپ ایک کے نہیں والے ہے. کا علم ہے، مگر چلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ ابھی بھی ممکنات میں سے ہے. 100% ممکنات میں سے کیا، اگر تو آپ نے یہ جو جعلی ڈیموکریسی چلانی ہے آخری دفعہ، اور نون لیگ کو آپ نے آخری دفعہ اقتدار کی طرف دیکھنا ہے، یہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، اور اس میں ہمارا بہت زیادہ زور زبردست پریشر عدالتی نظام کا ہے، اور عدالتی نظام آپ کو سلیکشن کر چکا ہے. عدالتی لاڈلا آپ کے سامنے آ بڑا چکا صاحب، ہے. میاں وہ صاحب لندن سے پچھلے جو چلے. ہے نا 40 سال سے پالیٹکس کے اندر سروائیو کر رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ از دا کنگ آف کم بیکس، اور آپ بڑا لائٹ لے رہے ہیں، ہلکا لے رہے ہیں. اب جو نہیں، مجھے حسن لگ سے رہا پوچھ ہے لیں گے قاضی فائز عیسیٰ why is صاحب it so؟ کی عدالتی نظام کے اوپر تو بالکل ہی مختلف ایک سٹانس تھا پہلے والا. نہیں، میں صاحب، سوال آپ پوچھ رہا ہوں واڑا صاحب، یہ نہیں، کیوں ہلکا لے رہے ہیں آپ قاضی نواز شریف صاحب؟ فائز عیسیٰ صاحب کی ذات تک میں بڑی کلیئرٹی رکھتا ہوں بہن، لیکن عدالتی نظام پہ میرا یہ کبھی بھی مدعا نہیں تھا، اور عدالتی نظام کے تاریخی فیصلوں کے تاریخی استقبال آپ نے پرسوں لندن میں دیکھ لیا ہے. تو میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں پہلے دن سے، اور میں ایفیڈیوٹ کے اوپر بھی بڑا کلیئر ہوں. اگر یہ ایفیڈیوٹ پالیٹیشنز کا اپلیکیبل ہے تو پھر یہ سب کے اوپر اپلیکیبل ہے. آپ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں آخری دفعہ ڈیموکریسی، آخری دفعہ؟ میاں صاحب ایک منٹ، آخری دفعہ کیوں بول رہے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہے؟ میں آخری دفعہ ڈیموکریٹک پارٹی نون لیگ کا اقتدار مجبوری پہ ٹینس بال کے ساتھ شاید دیکھ رہا ہوں. یہ آخری ہے، یہ انشاءاللہ آپ ریکارڈ کا حصہ بنا دیں، کیونکہ جو دو آخری الیکشن جو مینج ہو سکے گا، اس میں ڈیموکریٹک فیسز اور ڈیموکریٹک سسٹم آئے گا جسے پاکستان کی تقدیر بدلی جائے گی. تو یہ ہیل حجت ہے، ایک فارمیلٹی ہے، سب شوق پورا کر لیں. کتنے افسوس کی بات ہے، ایک سیکنڈ رک جائیں، مجھے اپنے اینکر کا ہونے کا سوابدیدی اختیار استعمال کریں. کتنی افسوس کی بات ہے کہ کتنے کھلے عام الیکشن سے ایک دن پہلے یہاں بحث ہی ہو رہی ہے کہ جناب کنٹرولڈ ہے اور آپ کو پتا ہے کیا ہوگا اور اس کو تننا جائے گا اور عدالتی وہ ہے اور سلیکشن ہو رہی ہے. میں بھی اسی بات پہ مایوس آئی ہو مین رہی تھی. کتنے افسوس کی بات ہے. اور ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ آف دس؟ آئی ہوپ کہ دس از دا لاسٹ ٹائم. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بائی لاسٹ ٹائم ووٹر ٹرن آؤٹ، دیٹ از دا اونلی وے ٹو گیٹ آؤٹ. لوگ باہر نکلیں گے تو یہ رک سکتا ہے. لیکن کم آؤٹ اگر 80 سے زیادہ انڈیپینڈنٹ وسیم جیت جاتے ہیں، لیٹس اسیوم، اور یہ کنسنسس تو یہ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ انڈیپینڈنس نے تو کھٹی الٹی کر دی ہے. جو منجی ٹھوکنا والی گل ہے نا، کہ جہاں پہ آپ نے سمبل لے لیا تو بینر پوسٹر وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہوا پچھلے 2 مہینے میں. اگر آپ پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ 80 جاتا ہے، پھر تو کمال ہے نا، مطلب پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ ہم کہہ رہے ہوں گے انقلاب اصل میں 80 پی ٹی آئی کے لوگ جیت گئے ہیں، تو پھر تو اس ڈیسک پہ جو 60 70 80 کا آ گیا ہے انڈیپینڈنٹ، وہ پی ٹی آئی پلس آزاد کا آ گیا. میرا بڑا دل کر رہا ہے، آپ سے میں پوچھتا نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں مجھے 10 انڈیپینڈنٹ جو انڈیپینڈنٹ جیتنا چاہتے ہیں، مجھے جیتیں گے بغیر پی ٹی آئی کے. مجھے ذرا نمبر لکھ دیں، ان کا نام لکھ دیں. نہیں، میں تو خالی یہ بتا رہا ہوں یہ کنفیوژن نہ ہونا کہ یہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ بتائے گئے ہیں وہ سب نے سارے ملا کے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ اگر پارٹی کے بغیر بھی ہیں اس کے نام ہوں گے نا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان حلقوں میں مقابلہ ہے؟ کاشف عباسی صاحب، کاشف صاحب، میں نے آپ سے یہ ایک ایک سیکنڈ آ رہا ہوں واڈا صاحب، ایک سیکنڈ میں چودھری صاحب کی سنیں پہلے. جی 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 واڈا صاحب. نہیں، چودھری صاحب بات کر لیں پہلے. پلیز گو اہیڈ. فیصل واڈا صاحب، میرے پاس جو بھی اندازے ہیں وہ عوامی لہر کی بنیاد پر ہے کہ پاپولر ویو کس کی ہے اور اس کے کاؤنٹر کچھ نہیں. بجائے فیصل واڈا صاحب اپنی وہ جو کنسپیرسی تھیریز کے تحت ان کو کچل دو، ان کو مار دو، ان کو لٹا دو، ان کو لے جاؤ، ان کو رکھ لو، ان کو کنویں میں پھینک دو، اس کے علاوہ دیر از نو پولیٹیکل ویو ٹو کاؤنٹر دیٹ پارٹی یو ہیو لیفٹ. اب میں یہ کہہ رہا ہوں اگر میجورٹی آف انڈیپینڈنٹس ون ٹمارو، وچ آئی تھنک اف پولنگ از ہیلڈ فری فیئر امپارشل، میجورٹی آف دی ایم این ایز ان نیشنل اسمبلی ول بی انڈیپینڈنٹس. آگے وہ شگافیاں وہ انڈیپینڈنٹ وہ ہے تو وہ ہے تو وہ آپ کر دیں. اگر وہ آ گئے اس کے بعد ایک بھی بندہ نہ رہے پی ٹی آئی میں، ناٹ ایون ون،
not even they are Bani prime chairman. So you have lost, and you have lost, and you have no face to face the people of Pakistan, having converted Pakistan into Karbala. उसके बाद भी मैं कहते हैं इन लोगों को डूब मरना चाहिए जो यहाँ बैठ के हमें कहते हैं 150 200 हूँ आज आ गए ने थले हूँ 95 90 कल शाम को देख रहा कि इन्हों का हो रहा है 10-15 आपकी बात कर रहे हैं देने का तो राइट देना। आपको कोई और नजर आ रहा है जिसमें 150 का है? एक देखिए लाजवाल मोहब्बत है एक जमात के लिए ना, जो कि जमात बतौर जमात इस टाइम इंतखाबात में नहीं है। हमसे नंबर लिए आपने कि जनाब तहरीक इंसाफ के हमारे जाफ्ता और दीगर इंडिपेंडेंट कौन है, जिससे आपने सवाल किया भक्कर के में जो मेन मुकाबला हो रहा है 92 पर, वो दोनों आजाद उम्मीदवार है, दोनों मुस्लिम लीग नवाज के प्लीज। ये जो इंडिपेंडेंट है ना जी, ये हमने पहले बाहर भी सारों को कहा था कि ये तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट नहीं। जब आपने यहाँ पर बात हुई है तो वसीम आपने क्या नंबर दिया बताएं? But those are the only independent. मैं दे देता हूँ। उसमें पीटीआई को मिला के दिया। क्योंकि सब यही एक इंडिपेंडेंट अपने बताए और एक पीटीआई के इंडिपेंडेंट बताए। वो अपने कौन से चले मुझे 10 इंडिपेंडेंट बताए ना, सारे लिख के दे कौन कौन जीत रहा है। अच्छा वैसे एक बात तो काशिफ साहब माननी पड़ेगी ना, कल हम बात कर रहे थे कि तकरीबन 20-25 के करीब लोग बिक चुके हैं, सौदा हो गया है। वाडा साहब ने वो कंफर्म किया है। वैसे कल मैं भी ये बात कर रही थी, कल हसन अय्यूब भी ये बात कर रहा था। वो तो देखेंगे मंजर दिस इज ऑलरेडी गोइंग ऑन ना, मंडी तो लग चुकी है ना, मंडी अभी तो नहीं है। बिक भी सकते हैं, वक्त आने दें। आप लोगों ने अपनी असेसमेंट राय का इजहार कर दिया। ये फैसला इलेक्शन के बाद होगा। अगर आप में से कोई सोचता कि जो परसों होगा वो मैं आज यकीन कर दूं आपकी बात का, वो नहीं होता। वो जो परसों होगा उस वक्त काशिफ साहब हो सकता है आपकी बात ठीक हो। अमानतन मैं आपको अमानतन नाम हटा के ये मैसेज स्क्रीन पे दिखा देता हूं। ये मैसेज स्क्रीन पे ये है कि जो नहीं बिक रहे वो ये कह रहे हैं कि वी विल बिहेव, ठीक है, हमें फेस सेविंग दे दें। ये पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं और मैं आपको फिजिकली दिखा दूंगा क्योंकि नाम देना अमानतन बात खराब हो जाएगी मेरी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो बिक चुके हैं वो तो बिक चुके हैं। एक बात जो नहीं बिके उनकी क्वांटिटी होगी तकरीबन तो हो सकता है। आप ठीक कह रहे हो, मैं इसको रिफ्यूट नहीं कर रहा, बट लेट्स मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल सर ये है, मेरा सवाल ये है कि जो फौजी साहब कह रहे हैं इंडिपेंडेंट की बात, देखिए जुनेजो की हुकूमत को आप लोग माइनस ना करें। जुनेजो साहब की हुकूमत में सिर्फ 1080 इंडिपेंडेंट थे, इस बार तकरीबन 3100। गैर जमाती इलेक्शन से क्या कर रहे हैं ना, फ्री टाइम ना सर कंपैरिजन ऑफ इंडिपेंडेंट और सूबाई असेंबली सारी। एक सवाल है, एक सवाल है। देखिए मॉरल डेग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी एक और इशू है, बिकॉज ये द डेप्थ्स एंड द पिट्स ऑफ मॉरल डेग्रेडेशन है ये वाडा साहब। द फैक्ट कि हम कह रहे हैं बिक चुके हैं, मगर चलें मान लेते हैं आपकी इस खबर को। मुझे बताइए कि खरीदने वाला कौन है? यही तो ये मेरा सवाल है आज आप लोगों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। खरीदार कौन है, इसका व्यापारी कौन है, इसका एक्सपर्ट कौन है, ये आप सब लोगों के हिसाब से इतने सारे टैलेंटेड एक्सपीरियंस लोगों के हिसाब से कितना सेटअप चलेगा? आपका भी तो तज्जिया होना चाहिए ना सारों का। आपने तो खबर दी है ना सर, ये पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, ये आईपीपी में जा रहे हैं, ये किधर जा रहे हैं? तोड़ का मास्टर तो आप समझदार। वाडा साहब ये पीएमएलएन में जा रहे हैं, पीपीपी के साथ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? बात चौधरी साहब ने कह दिया। मैंने वो नहीं कहा कि वो लोगों को खरीद रहा है, मैंने कहा ही कैन कीप पीपल विद हिम। ये जा किधर रहे हैं? डेरोगेटरी टर्म को पार्टी के साथ जा रही है, मेरा ख्याल है हमारा नहीं पॉजिटिव वे में आपने अवॉइड करें। स्टेबिलिटी इस तरह का इलेक्शन, अब दो सूरतें हो सकती हैं। कल इलेक्शन हो, लोग ना निकलें, लोग वोटर टर्नआउट कम है वगैरह वगैरह, बट जो इलेक्शन से पहले हो चुका, या फर्ज करें जो खदशात हैं कि कल भी ये होगा वो होगा, स्टेबिलिटी देगा ये निजाम को या नहीं देगा? हरगिज नहीं देगा। मेरी जितने भी कानूनदानों से बात हुई, जो ये इंडिपेंडेंस का स्टेटस है, इस हवाले से एक बड़ा आईनी बुरहान सामने मौजूद होगा। देखिए जिनकी टिकट और हमायत से वो आए हैं, वो भी कोशिश करेंगे कि इसको कानूनी तौर पे कहीं सेटल करें, तो थोड़े से एक स्पेक्टिकल जरूर बनेगा। इतना आसान नहीं होगा कि परसों ही हमने देख लिया, दे विल पुट अप अनदर स्पेक्टिकल फॉर दैट। लेकिन देखिए कितना इंटरेस्टिंग इलेक्शन है काशिफ साहब के। स्ट्रैटेजीज देखिए तीन जमातों की। पीएमएलएन की सारी स्ट्रैटेजी ये है कि वोटर ना निकल आए। पीपल्स पार्टी की सारी स्ट्रैटेजी ये है कि वो हमें वोट दे दें।
वोटर निकले पर हमारे लिए निकले पर हमें वोट दे दे, ठीक है। तीसरे वो अपने वोटर की तलाश में है, मोबिलाइजेशन। तो ये सारा इलेक्शन ये है, मतलब हाउ सैड इज दिस कि वोटर ना निकले तो हम जीत जाएंगे, वोटर निकल के उधर से अबाउट टर्न मार के हमारी असेसमेंट्स भी इसी बुनियाद थोड़ा सा फर्क ये है तो मैं आता हूँ, हमारी असेसमेंट्स भी इसी बुनियाद पर है। लेकिन मैं एक चीज ऐड कर दूं, एक खबर आई है, ये साबिक कॉलीग थे फैसल वाडा साहब के, बड़ी सीनियर पोजीशन में रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि 20 से 25 लोग को वो जाती तौर पे जानते हैं जिन्होंने ब्लैंक एफिडेविट्स दे दिए हैं कि हमें सिर्फ इलेक्शन लड़ने दें, बाद जिधर कहेंगे एडजस्ट हो जाए। यार उसमें प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, सारे आर्गुमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि जो सोर्स है ना, वो सबको एक बात बता रहा है, वो सब वही बात कोट कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा, ये फैक्ट नहीं है, ये फिलहाल एक सोर्स की तरफ से इन्फॉर्मेशन है। वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको इन्फॉर्मेशन रखे, परसों तरसों ये सारा फैसला हो जाएगा। एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ, बाकी सुनने एक जुमला। इलेक्शन से पहले हम मुख्तलिफ आरा देख रहे हैं, जैसे आज जो वो एक 10 ईयर प्लान की बात हुई। देखिए, आपने ना वोटर सेंटिमेंट, ब्यूरोक्रेसी का सेंटिमेंट, ओवरऑल को स्वे करना होता है कि जी असी आ रहे हैं तो ख्याल कर लेना तुसी। सो इन सारी खबरों को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए कि इसमें कितने फैक्ट्स हैं, कितने स्विंग के लिए ये सारी बातें की जा रही है। एक गुजारिश और इसमें वोटर टर्नआउट को भी कई दफा ऐसा होता है, ये हो जाएगा, लोग भाग जाएंगे ताकि वोटर कम निकले, वो कहेंगे यार बात से बात ना ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ट्रांसमिशन, द सेलिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इधर खत्म कर देते हैं इस बात को। मैं तो इसीलिए आपसे कह रहा हूं, एक फैक्ट दे दिया, उसको फैक्ट ना समझे फिलहाल, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि ठीक और गलत हो सकती है। साहब की एक एप्लीकेशन थी जिसका सलमान अकरम राय साहब की एक एप्लीकेशन थी इलेक्शन कमीशन में। आज एप्लीकेशन ये थी कि पीटीआई के हमारे जाफ्ता उम्मीदवारों को आजाद उम्मीदवार ना कहें। इलेक्शन कमीशन ने वो एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी है और उन्होंने कहा है कि जो आजाद उम्मीदवार है वो आजाद ही है, यानी उनको यानी जीतने के बाद वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है। हाँ, कोई खुद पीटीआई के अंदर शामूलियत इख्तियार करना चाहे, वो पार्लिमानी पार्टी उनके इंटर पार्टी इलेक्शन हो जाए तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए टाइम 3 दिन का है ना, ओथ के बाद का। यानी इलेक्शन रूल्स 2014 के बाद तो फिर वो रहेंगे नहीं, जब वो इंडिपेंडेंट रहेंगे या किसी सियासी जमात में वो शामिल होंगे। ये तो आर्गुमेंट पीटीआई में नहीं है अब, ये तो आर्गुमेंट है। अच्छा, आर्गुमेंट ये नहीं, आर्गुमेंट ये है। वैसे आपको किस तरह नजर नहीं आता कि इसके अंदर मॉरली और इखलाकी तौर पे गलत क्या है? मैं कानूनी बात कर रहा हूँ जी। इलेक्शन कमीशन में श्योर, लेट्स प्ले लॉ नाउ, लेट्स प्ले लीगल। मैं ब्रेक ले लूं एक, लेकिन मैं इसके ऊपर आखिर में ब्रेक पे जाने से पहले, मसला कि इंडिपेंडेंट है इस पर किसी को शक नहीं, लेकिन सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन अभी मुसद्दका नहीं है कि सारों ने सौदे कर दिए हैं तो एफिडेविट लिख दिए। ये बात मुझे आज से 20, 25, 30 दिन पहले यहीं पे एयरपोर्ट पे किसी ने बताई थी, वेरी सीनियर पॉलिटिशियन ट्रैवलिंग टू इस्लाम। और यार ये हो गया, होता क्या है, 10,000 तरीके हैं ये वोटर टर्नआउट रोकना, किसी को डिस्करेज करना। इट कुड बी दैट, ये मुमकिन है ना कि उस तरफ जो पता लग जाएगा। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सबने दे दी है, विच इज फेयर, हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक हो। मैं पहले से दे रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन। फैसला 2-3 दिन में हो जाएगा, फैसला हो जाएगा जब खबर सही होती है नहीं होती है, एक दिन बाद पता चल जी। जाएगा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आई थिंक मैं लाइव हूं और मुझे कान में आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, क्यों? वेलकम बैक नाज़रीन। हम जो कल होने वाला इलेक्शन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पहले भी आपको जब भी आते हैं ऑन एयर, पहला भाषण देने की कोशिश करते हैं कि निकल के अपने इस हक का इस्तेमाल करें। ये एक ऐसा राइट है जो 5 साल में एक दफा आपको मिलता है, छुट्टी करके खाते बह सकते हो। मुमकिन है कि आप ज्यादा एंजॉय करें घर में, लेकिन एक दिन कम से कम बाहर निकल कर वोट डालें ताकि आप इस मुल्क की किस्मत का फैसला करें। गो कि जो गुफ्तगू हो रही है उससे डिस्करेज तो लोग बहुत होंगे, लेकिन मैं फिर अगेन आई एम सेइंग, इन चीजों पे कान ना धरें, अपना वोट इस्तेमाल करें। लेट्स सी वेयर इट गोज। आपका उम्मीदवार जो भी है, हो सकता है आप जिस पार्टी को डालें वो जीत जाए, ना जीते, लेकिन वोट जरूर डालें। ये 8 फरवरी में तो मई अगड़ गया मेरा दिमाग, 8 फरवरी फिर आप कहते हैं 9 मई की बात नहीं कर रहे, खुद 8 मई तक पहुंच जाते यार। मैं डर गया हूँ यार, मैं बात थोड़ी देर बाद मुंह से मई निकल जाता था। हसन को कह रहे हैं वो भाऊ की बात कर रहा है, आप बार-बार मैंने इसलिए आज कहा। वाडा साहब, हुकूमत कितनी चलनी है ये बताएं। पहला मैं क्विक, मुझे मेरी बात सुने, क्विक बात करनी है ताकि मैं सारों का व्यू इस चीज पे लेना चाहता हूँ। कितने अरसे ये हुकूमत चलती? सबसे पहले तो आपने जो भाषण ही इतना गलत दिया है, आप कौम को गुमराह कर रहे हैं कल के इलेक्शंस के बारे में, ये कह के
کہ آپ باہر نکلے 5 سال کے لیے ووٹ دیں. بھائی 5 سال تو کبھی ہوئے نہیں ہے نا, تو غلط بھاشن تو نہ دینا. آپ ایجوکیٹ تو لوگوں کو پورا کریں نا, 11 مہینے سے 2 سال کے لیے. اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ تو کر لینا. نہیں کیسے کر لیں؟ اب آپ ٹیکنیکلٹی میں چلیں گے واڈا صاحب. عوام تو ووٹ ہی ڈال سکتی ہے نا, 5 سال تک ان کو بٹھائے رکھنا تو انشور نہیں کر سکتی. جو عوام کے بس میں وہ تو کر لے. کاشف صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلیں, آپ کے ووٹ سے 5 سال کی حکومت کا فیصلہ کرنا ہے, تو یہ تو کانوٹیشن ہی غلط ہے نا. تو اتنے بڑے سیزن اینکر کا ڈسکریج کر رہے ہیں لوگوں کے, لوگ ووٹ نہ دیں. کیا کہہ رہے 5 سال کے لیے تو آنا نہیں ہے, ووٹ نہ دو, پھر تو ووٹ تو دینے دے کم از کم لوگوں کو. بھائی میں انیلا, آپ آئی ہیں بڑے عرصے کے بعد فل فلیج اگریشن کے ساتھ. یہاں مردوں کا ووٹ ڈلتا ہے, اس سے جیتتا ہے آدمی, اس کا فیصلہ 5 سال بعد ہوتا ہے. تو سمجھایا کرے نا کس ڈیموکریٹک سسٹم کی آپ بات کر رہی ہیں؟ سمجھاتے نہیں آپ یار. کاشف صاحب تو ایک کان میں آپ کی بات ڈالتے ہیں, دوسرے سے باہر نکال دیتے ہیں. تو اللہ نے 2 کان دیے اس لیے. وہی نا. سو آپ کو حکومت چلتی نظر آ رہی ہے بردر؟ مجھے تو حکومت بالکل چلتی نظر نہیں آ رہی. یہ ریسیپی 1.5 سال یو آر سیئنگ ایئر اینڈ ہاف. اس میں آپ کو ایک ایفیڈیوٹ لینا چاہیے جنہوں نے اس ڈیموکریٹک سسٹم کو پروان چڑھایا ہے, اور آئین اور قانون کا شب خون جو مارا گیا ہے پنجاب اور KPK میں, اس کا کوئی حساب نہیں کیا. وہ آپ گارنٹی دیں ایفیڈیوٹ کے اندر صادق امین بن کے کہ دودھ کی نہریں بہائی جائیں گی, ڈالر سٹیبل رہے گا, مہنگائی ہوگی نہیں, بے روزگاری نہیں ہوگی, پاکستان ترقی کرے گا دن رات. اور اگر اس کا الٹا ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے اس ڈیموکریٹک سلیکٹڈ جوڈیشل سسٹم کا. یہ آپ کا کیا کس کو رہے وہ کو تی اور سنو والی کہانی تو نہیں کر رہے. آپ تو جو ٹیبل کے اوپر آپ نے لکھا ہوا ہے اس پہ آپ لکھیں جوڈیشل سلیکشن 2024, پھر ہم وہاں سے بات شروع کریں. اچھا جی, جو فیصل واڈا صاحب ایک سوال چھوڑ کے گئے نا, اس سوال کا جواب میں ضرور دینا چاہوں گا. جو ونٹر سیل کے جو کس نے ونٹر سیل لگائی ہوئی ہے, چلے آپ کا سوال کہ پوسٹ الیکشن سیناریو کیا ہے, کیا ایک مستحکم حکومت بنے گی. ایک کنسنسس مجھے جو نظر آیا آل انکلوسیو, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی 60 سے 75, کوئی 75 سے 80, کوئی 80 سے 90, کہ اتنے انڈیپینڈنٹس وہ 150 سے 175 وہ آپ بھول گئے. وہ چلیں چوائس آف ایکسکلوسیو. تو اس صورت میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا جو ایک کنسنسس جہاں پہ مرج ہو رہا ہے کہ 50 to 60, ویدن کوئی 55, کوئی 55, کوئی 60, تو اگر آصف علی زرداری صاحب بینگ اے ڈیل میکر اور سارا کچھ, اور میں کل بھی بات کی تھی اس پہ تھوڑا اعتراض آیا تھا کہ آف لیٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو بیانیہ پنجاب کے اندر تھا وہ تھوڑا سا وہ جا رہے تھے کہ جناب اللہ یہ نون لیگ والے وکٹمائز کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, ان کو نہیں ہونا چاہیے, میں آ کے یہ پولیٹیکل ٹینشن ماحول بہتر کروں گا. تو اگر یہ ڈیل میکنگ ہوتی ہے, اگر مستحکم جو ہے استحکام کی طرح ہم بڑھتے ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیپینڈنس پلس پاکستان پیپلز پارٹی کا میں ایک الائنس دیکھ رہا ہوں. میاں صاحب اتنی دور سے اتنی تیاریوں کے ساتھ اس لیے آئے تھے کہ وزیر اعظم, میرا خیال ہے کہ حالات, واقعات, سرکمسٹانسز یہ سب اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ اگلی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی ہوگی. اس میں بحث طلب بات یہی ہے کہ اس میں سربراہ حکومت نواز شریف صاحب ہوں گے, وہ آگے کریں گے, کیا کریں گے. بٹ آئی ول بی ویری سرپرائز اگر اس قسم کا کوئی سینیریو بنتا ہے کہ جہاں پر IPP اور انڈیپینڈنٹ اور پیپلز پارٹی مل کے کوئی حکومت بنا لیں, مجھے بہت حیرت ہوگی. ایک سوال ہے میرا فیصل واڈا صاحب سے. فیصل واڈا صاحب سے پہلے میں ذرا یہ بات کر لوں نا کہ یہ سارے جواب دے دیں. اچھا, امکان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا, فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی استحکام نہیں ہوگا, حالات خراب ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. دیکھیں ایک چیز میں نے دیکھی ہے, ایون کہ یعنی پچھلی جو PDM کی گورنمنٹ تھی اور اس کے بعد ابھی جو انٹرم گورنمنٹ آئی ہوئی ہے, یعنی جس طریقے سے یہ جو نگران حکومت ہے, اس میں بھی میں نے دیکھا کہ SIFC کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بڑے فل سوئنگ کے ساتھ چل رہے ہیں, اور آنے والی گورنمنٹ بھی ہے وہ بھی SIFC کو اسی طریقے سے وہ اون کرے گی. تو معاشی استحکام تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آئے گا, اور اسٹیبلٹی کے لیے یعنی اب آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے تو پھر غربت میں بھی کمی آ سکتی ہے اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی لٹل بٹ آپٹیمسٹک کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو مشکل وقت ہے وہ تو گزر چکا ہے, آنے والے دن بہتری لے کر آئیں گے, معاشی اعتبار سے بھی اور لوگوں کی زندگیوں کے اوپر بھی بہتری آ سکتی ہے. میں نے تو سنا تھا محمد بن سلمان نے سعودی عرب والا, وہ کہہ رہا ہے پاکستان کے اتنے اچھے دن آنے والے کہ میں پاکستان شفٹ ہوں.
یہ کسی سے سنا تھا؟ یہ تو تھوڑا سا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ SIFC والی بات بالکل ٹھیک ہے، But I لیکن اب hope جس our طریقے کا economy turns around soon. معاشی نظم و نسق جتنا اب ہائبرڈ ہو گیا ہے، اس میں نواز شریف صاحب جیسے جن کا وہ کہ اسحاق ڈار صاحب کے ہاتھ میں ساری چیزیں تھیں، تب اتنی باتوں پر رولا پڑ گیا تھا اداروں سے کہ جی ڈار صاحب ہماری سنتے نہیں ہیں، میاں صاحب کہتے ہیں ڈار صاحب تسی گل کر لو نا، اس میں یہ SIFC سارا معاشی نظم و نسق سنبھالے گی، ایسا ہی ہوگا. ایسے میں میاں صاحب جیسا بندہ رولا پڑ جائے گا. ایسے میں میاں صاحب والا بندہ تو فٹ ہے، اسحاق ڈار صاحب کے اوپر کوئی کوشچن مارکس ہے، کوشچن مارکس اسحاق ڈار صاحب کے اوپر ہے، لیکن آگے جا کے میاں صاحب سے بھی رولا پڑ جائے گا. ایکچولی اسحاق ڈار صاحب کے اوپر نہیں کوشچن چل پائیں گے، مارکس پھٹا پڑ جائے گا. For double game کھیلتے رہے نہیں، ان کے اوپر کوشچن مارکس یہ ہیں کہ وہ جو فائنانس منسٹری کے لیے شاید اتنے سوٹیبل نہیں ہے. ہاں ٹھیک بات. یہ جو ہائبرڈ نظام ہے، میاں صاحب اس کو ہیڈ کر سکتے، چلا سکتے. ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی. ہنی مون پیریڈ ختم ہونے کے بعد پہلی تلوار کون سی ہے؟ ایک میاں صاحب ہے، دوسری تلوار دوسری تلوار آ رہا ہوں واڈا صاحب ایک سیکنڈ. سو زمزمہ دو تلوار. ادھر مسئلہ ایگزیکٹلی یہ ہے، SIFC گو کے ایک جوائنٹ فورم ہے، مگر ادھر ایک بڑے کلیئر طریقے سے ڈائریکشنز چلتی ہیں اور ایک نظم و ضبط کے ساتھ ایک ڈائریکشن کے ساتھ چلا جاتا ہے. ڈار صاحب اینڈ دین سونے پہ سہاگا اوپر میاں صاحب، بڑا ڈیفیکلٹ کامبو ہے. It is only inevitable that they will come headlong with the. شہباز شریف صاحب کو بنا رہے ہیں. Where do you see the first problem in case اگر PMLN گورنمنٹ بنتی ہے، لیٹ گورنمنٹ؟ دیکھیں اس وقت جو PMLN کا جو نمبر 1 پرائیورٹی ہے نا، وہ اپنے اندر جماعت کی وراثت کی جنگ کو فار ایور سیٹل کر دینا ہے، اور اس وقت ان کی سارا فوکس وہ CM بننے سے ہو جائے گی مریم نواز کے. جس طرح مریم کو وہ ہر جگہ لے کر جا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے بتا رہے کہ شی از مائی ایئر اپیرنٹ، تو آئی تھنک ان کا پہلا فوکس یہ ہے. حکومت آگے کیسے چلانی ہے یہ ان کا دوسرا فوکس ہوگا. دیکھیں 2013 سے 18 کے درمیان بھی، 17 کے درمیان بھی محمد نواز شریف صاحب جبکہ بہت زیادہ کشادگی تھی پورے کھیلنے کے میدان کے اندر، تو وہ کئی جگہ پہ اپنے ہی وڈ پٹ ہز فٹ ڈاؤن. تو جو نیا ماڈل ہے SIFC لیڈ ماڈل، اس میں نواز شریف صاحب کی پرسنلی جگہ مجھے نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب مجھے پرسنلی نواز شریف صاحب کی طبیعت سے میچ نہیں کرتا. دیکھیں اگر تو نواز شریف صاحب اس سے سمجھوتا کرتے ہیں تو پھر 1993 کی ڈکٹیشن نہیں لوں گا سے لے کر 2023 کی آپ نے اپنی ساری لیگسی، آپ نے اپنی ساری سیاست کر جائے نا. نہیں ابھی بھی نہیں، یا میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہی ہوں بیکاز 30 سال اپنی سیاست کے نواز شریف صاحب نے خاص پوسچرنگ کی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایگزائل بھی گئے ہیں، انہوں نے اپنی حکومتیں بھی گوائی ہیں، وہ جیل بھی گئے ہیں، ایک پوسچرنگ کے پیچھے کی ہے نا. سو اگر وہ پوسچر تو کمپرومائز ہو گیا نا پچھلے 1.5-2 سال میں. جب آپ نواز شریف صاحب نے مجھے خود بتایا تھا صرف کنوینئنس بیس پوسچرنگ ہے. آپ میرا خیال ہے وہ طبیعت بیس پوسچرنگ. مشرف آپ کو سلاخوں کے پیچھے ڈالتا ہے، آپ ARD سٹارٹ کرتے ہیں، نوابزادہ نصر اللہ خان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہفتے کے اندر آپ سعودی عرب چلے جائیں. الٹا لگتا ہے ریورس کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کے جب وزیر اعظم بننے کے بعد ایک مارجن آف ڈسٹینسنگ ہمسیلف فرام، ابھی آپ دیکھیں نا کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب، سارا وہ جو ان کا جو وزن اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے، جب نواز شریف صاحب خود آ جائیں گے تو پھر پلے کیا رہے گا 30 سال کی سیاست کے بعد. لیکن نواز شریف صاحب نے مجھے خود یہ بات کی ہے، میں ذرا انہوں نے واضح طور پہ مجھے کہا کہ مجھے صرف حکومت میں نہیں آنا، اقتدار میں نہیں آنا، میں نے معاشی استحکام لے کر آنا ہے، لوگوں کی مشکلات ختم کرنی ہے، یہی ان کا ٹاپ ایجنڈا ہے. وراثت ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جگہ کا یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ اکٹھے چل سکتے ہیں یا نہیں. میں سوال میں فریم کر دیتا ہوں آپ کے لیے. میاں صاحب کی تاریخ دیکھیں، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے بیان پہ ایک آرمی چیف کو کہا گیا ریزائن کرو، گھر جاؤ. مشرف کو تبدیل کر دیا گیا بیکاز ہی واز بینگ انسبارڈینیٹ. بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ بیان سے ڈیل کر کے چلے جاتے ہیں. 2014 میں دھرنا آتا ہے، مجھے کسی نے نون والے نے کہا اتنا کرنا، جا کے اس سے ملاقات کر لیں، مسائل حل ہو جائیں گے. میاں صاحب کہتے ہیں سوال پیدا نہیں ہوتا. 16 میں وہ جو ڈان لیکس کے اوپر نوٹیفیکیشن ہے، اگری ہو جاتا ہے کہ یہ کرنا. میاں صاحب کہتے ہیں بھائی اتنا کرنا، اس سے آگے نہیں جاؤں گا. سو پرابلم مجھے جو نظر آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ میاں صاحب اتنی جلدی کنسیڈ نہیں کرتے، طبیعت کا مسئلہ ہے. اب میں ادھر ایک جواب یہ بھی وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے نا، فار دی لو آف گاڈ بندہ تو پرانا نا جی. اب بات کرنے دیں پلیز، ٹوکیے گا نا. مسئلہ ادھر صرف یہ ہے کہ ایک آپ نے واضح پوزیشننگ کی ذکر کیا، ایبسولوٹلی کریکٹ، مگر تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ جدھر ان کو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی اور سروائیول کے لیے فلیکسیبلٹی دکھانی ہوتی ہے وہ یوں کر کے دکھاتے ہیں.
چاہے آپ کو ملک سے باہر جانا ہو، ڈیل کے تحت جانا ہو، ڈیل کے تحت واپس آنا ہو، آپ کو 2000s کے اندر وہ ڈیلیں بھی نہیں آپ مانتے. اس کے بعد آپ کو صحت کی بنا پہ ڈیل کے تحت جانا وہ ڈیل بھی نہیں مانتے، واپس آنا اس ڈیل کو بھی نہیں آپ مانتے. آپ کو جب فلیکسیبلٹی دکھانی ہوتی ہے، کبھی آپ ٹارزن بن کے گجرانوالے میں تقریر کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ دفن کر دیتے ہیں اور اسی جنرل کو آپ ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. پھر جب آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ آگے آ کر کہتے ہیں کہ جی چلے جی ہم نئی والی کام کریں گے، بیٹھ کے کمر کسیں گے، ہم نے ووٹ کو عزت دو کی تشریح چینج کر دیتے ہیں، ہم نے اقتدار میں آنا ہے. سو تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، جدھر اسٹیٹڈ پوزیشنز ہے ادھر اتنی فلیکسیبلٹی ہے فار پولیٹیکل سروائیول اینڈ ایکسپیرینسی. اعتزاز احسن کا جملہ مجھے یاد آ گیا. وہ تو انہوں نے ساتھ ان کے مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پہلے دے دی تھی اس کے لیے ریگولیٹ کرنے کے لیے جب سپریم کورٹ نے بولا تھا بھابھی کہ آپ اتنے 6 مہینے کے اندر قانون سازی کریں، ایکسٹینشن تو پہلے کی ملی ہوئی تھی. ایکسٹینشن کے خلاف تھے نا. ایکسٹینشن ملی ہوئی تھی. اپنی پارٹی جس چیز کو کہہ رہی ہے آپ نے غلط کیا. ایکسٹینشن مسلم لیگ نون نے نہیں دی. جی نہیں دی. تالیاں ٹیکنیکل وہ ٹیکنیکل بات کر رہا ہے، ٹیکنیکل نہیں لیکن اس کو فیسیلیٹیٹ ٹیکنیکلٹی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، جدھر دل کرتا ہے قانون کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جس چیز کو نون خود کہہ رہی ہے ہم غلط کر کے آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میرے پیارے بھائی دی کس نے ایکسٹینشن ہے؟ وہ تو اس کو صرف لیگل کور دینے کے لیے انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم دیا سپریم کورٹ نے، اس میں ووٹنگ میں حصہ دیا، انہوں نے ووٹ دیا ہے، انہوں نے جو قانون سازی کرنی تھی آرمی ایکٹ میں. خواجہ آصف آن ریکارڈ ہیں کہ ہم لوگ 8 سے 10 بندے بیٹھے تھے بند کمرے کے اندر، پہلے شہباز شریف کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جا کے نواز شریف کے ساتھ میٹنگ ہوئی. کیا پی ایم ایل این ساری آپ کو یہ نہیں کہتی کہ ہم نے غلطی باہر آیا تھا شاہد دونوں کان سن ہو گئے. میں آپ کو ادھر بٹھاتا ہوں بریک سے واپس آنا. یہ حکومت 1.5 سال سے زیادہ نہیں چلی. یاد ہے نا تازہ جیلوں سے نکلے تھے اور کتنے زیادہ یہ برنٹ اپ تھے کہ بھائی ہم ادھر جیلیں کاٹ رہے ہیں، ادھر آ کے ہم ایکسٹینشنز دے رہے ہیں ان کو. آدھا شاہد صاحب کی اور میرا مطلب ہے کہ منہ چھپانے کو تب جگہ نہیں مل رہی تھی. ثناء آن ریکارڈ تھے کہ حکم آگے لائن بنا کے میاں جاوید لطیف پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں سب سے پہلے کھڑے ہوئے تھے، کتار بنا کے ووٹ ڈالا ہے سب نے. اور خالد صاحب کو پھر گواہی ڈالنی پڑی، آپ کو گواہی ڈالنی پڑی تھی. میاں خالد صاحب فیکٹس کو دیکھنے کا طریقہ ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں نا میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں کہ میاں صاحب جب وزیر اعظم ہوتے ہیں تگڑے ہوتے ہیں نا تو بھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ اندر جاتے ہیں تو پھر وہ ڈیل کرتے ہیں. مشکل میں پڑتے ہیں. پتہ ہے سب سے بڑا اسٹیک کیا ہے؟ گلے پہ آ جاتے اپنی صاحبزادی کو لانچ کرنا تے تہاڈا گال پھڑ دینا. جدوں کمزور نے تو پیری پی جاندے. میں اعتزاز احسن صاحب دا جڑا جملہ کیا سی کہ اگر ووٹ پی ایم ایل این والے نہ پاندے تو ایکسٹینشن ہو جانی سی. ظاہر انہوں نے ووٹ پایا تو ایکسٹینشن ہوئی نا. نہیں انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جائیں پارلیمان کے اندر اس قانون بنائیں اور اس کے لیے اس کے بغیر ریگولیٹ کریں. نہیں نمبر تھے نا، نون اگر نہیں دیتے نہیں ووٹ نہ بھی دیتی تو بھی ایکسٹینشن ہو تو جاتی. نون نے دیا ہے لیکن ووٹ کا وہ تو میں کہہ رہا ہوں دی اور نہیں دینی چاہیے. سر وہ کسی نے اچھا کہا تھا، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کرنا ہو تو اکثریت نہیں ملتی اور چیف صاحب کی ایکسٹینشن ہو تو اس کے لیے پورا ہاؤس ایک طرف کھڑے ہو کے ووٹ ڈال دیتا. وہ ایک یونانیمس ووٹ کرنا تھا اس کا. باڑا صاحب آپ کو کہہ رہے تھے لیکن ہو جاتا اگر وہ نہ بھی کام ہو جاتا. دیکھیں کاشف صاحب، اگر میں 3-4 جملوں میں سب چیزیں سم اپ کر لوں اپنی طرف سے. مشکل ہے لیکن کوشش کرو. یہ کہ نواز شریف صاحب کا فیمس جملہ اف یو لو می آئی لو یو ٹو، اور نواز پاکستان کو نواز دو سے میں شروع کرتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو انٹرنیشنل اوورسیز فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں حسن ایوب صاحب اور آپ سب، یہ کریڈٹ تو چیف آف آرمی سٹاف کا ہے اور یہ کریڈٹ کسی کا باپ نہیں واپس لے سکتا، نہ وہ کسی کو دیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ 350 روپے کا ڈالر چھوڑ کے گئے تھے اسحاق ڈار صاحب 16 مہینے پہلے. ابھی جو تھوڑے دن پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو وہ کیا کرنے والے ہیں ایسا جو واپس یہ 350 پہ نہیں جائے گا. یہ بھی لکھ لیں ریکارڈ کے لیے کہ یہ 322 اور 350 کے اندر واپس جاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اگر اتنا بڑا ترم خان تھے اسحاق ڈار صاحب جو پاکستان کی آپ کو تقدیر بدلنے والے نواز شریف صاحب، تو 16 مہینے میں کچھ کر لیتے. یہ 350 سے 275 پہ لانے والے کون ہیں؟ پھر آرمی چیف صاحب. تیسرا یہ کہ جی جو 16 مہینے کی پرفارمنس ہے اس کی کوئی جھلک تو نکل آتی. عرفان صدیقی صاحب 82 سال کی عمر میں 18 سال کے آدمی کی تقدیر کا فیصلہ لکھنے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کو نان سٹارٹر وہی نظر آ رہا ہے. اور آخری اور بہت امپورٹنٹ چیز اور امپورٹنٹ جملہ میرا، کیا 1.5 سال میں یہ تمام ڈیموکریٹک پارٹیاں ساری ایک ساتھ کنٹینر کے اوپر نظر آ رہی ہیں یا کنٹینر کے اندر بند نظر آ رہی ہیں؟ یہاں میں یہ سوال چھوڑا جاتا ہوں. آپ نے ویسے ایک بہت بڑی خبر دی ہے، اس کی وجہ بھی بتائیے. آپ نے کہا آپ کو 1-1.5 سال سے زیادہ یہ حکومت چلتی بھی نہیں دکھائی دے رہی. وجہ بتائیے واڈا صاحب، کیوں؟
بہت سمپل سی بات ہے, 350 روپے پہ آپ ڈالر دیکھ لیں, لکھ لیں 322 سے 350 نیکسٹ 6 منتھس میں. پیٹرول کی پرائزز آسمان سے باتیں کریں گی, بے روزگاری آسمان سے باتیں کرے گی, مہنگائی آسمان سے باتیں کرے گی, لا اینڈ آرڈر آسمان سے باتیں کرے گا. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں اقتدار میں آ کے سب سے پہلے پرائم منسٹر کو ہٹانے کا راستہ بند کروں گا. عرفان صدیقی صاحب 82 سال کی عمر میں 18 سال سے 30 سال کے جو 4.6 کروڑ لوگ ہیں ان کی تقدیر لکھیں گے, یعنی کہ میرے والد میری اولاد کے لیے لکھیں گے. وہ 55 سال سے گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں وہ فراری سٹارٹ کر لیں, یہ ایک مذاقانہ بات ہے. اور دوسرا یہ کہ 16 مہینے میں جو پرفارمنس دکھائی ہے اس پرفارمنس کی کوئی جھلک تو نظر آتی. پھر بھی آج کیا ایسا کرنے والے, پھر بھی یہ چاہت ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی آ جائیں, پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں چاہت یہی ہے. دیکھیں شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور ونٹر سیلز کے بعد اور آزاد کو ملا کے آپ دھکا سٹارٹ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اس ڈیموکریٹک پارٹی کے آخری اقتدار کے ساتھ کیوں دھکے لگاتے ہیں, 2 سال چلا لیں پڑے گا. واڈا صاحب نواز از کمنگ. میں ایک چیز اس پہ اپنا ایک ویو اور کلیئر کر دوں. when I say کہ میاں صاحب نے سب کچھ کیا, I think it's a prime minister's right to do it. It is really a game of thrones though. It is his right to do it. He's the elected, whoever is the elected prime minister has the right to make executive decisions. If he is elected. اور سر ڈبیٹ ہی ختم ہو گئی نا, ڈبیٹ ہی ختم ہو گئی نا. پاکستان واڈا صاحب وہ کہتے ہیں لائٹیں بند کرو, ٹرانسمیشن مکاؤ تے گھر جاؤ. واڈا صاحب یہ چاہ رہے ہیں. لیکن یہ کنٹینر کے بدامی صاحب کنٹینر کے اوپر اور اندر والی بات کو مجھے سمجھ نہیں آئی, کیا کہہ رہے ہیں, کوئی سال 1.5 سال پھر بڑا پا جانا. اچھا مجھے بھی سمجھ نہیں ہے, میرا خیال ہے یہ بہت ہی دور کا منظر نامہ ہے. یہ تو مجھے ضرور نظر آتا ہے کہ یہ کوئی خواب دیکھا ہے واڈا صاحب, پتہ نہیں خواب ہے, اچھا یہ وہی والا خواب ہے. پاکستان کو نواز دو. یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں جو ہوتا ہے اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, اور اگر نواز شریف صاحب ہوں گے تو ایسا ہونے کا امکان بڑھ جائے گا, جس کی وجہ سے مجھے کوئی ایسے منظرنامے بھی حیرت نہیں ہوگی جس میں اگلی گورنمنٹ کا آغاز بے شک نواز شریف صاحب کریں, لیکن آفٹر سم ٹائم وہ یا تو شہباز صاحب عملی طور پہ چیزیں سنبھال لو یا نواز شریف صاحب خود عملی طور پہ اس منصب کو چھوڑ دیں, تو شاید وہ سسٹم چل جائے, پر نہ رولا پڑ جائے گا. لیکن اس کے بعد یہ سارا ہو جائے گا, پتہ نہیں کچھ مارشل لاء کے قریب قریب کی ویسے الیکشن کا نتیجہ نہیں آیا. یہ میں نے بریک سے پہلے کہا تھا آپ سے اتنی آگے یہ باتیں تو ہمیں, لیکن اب اگر آپ نے یہی سوال ہم آج کیوں کر رہے ہیں, مجھے کل سے کہہ رہے میں نے بریک میں یہی کہا تھا کہ اٹس ٹو ارلی ٹو ڈسکس. آپ نے کہا کیا کہا فیصل واڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جو ڈرا رہے ہیں سب کو, اصل تو بہو مجھے تو ان کی باتیں پہلی بار آیا نا, وہ تو ہر آرگومنٹ کے بعد نکال لیتے اپنا, وہ تو ہر بات پر ڈرا رہے ہیں, ہر بات پر آپ کا بہو آ رہا ہے, کاشف عباسی صاحب والا بہو آ رہا ہے. یہ تو 12 منٹ بعد کا مسئلہ یہ آرگومنٹ شروع کرے گا, کاؤنٹر آئے گا, جب اس کا لگے گا اب کوئی جواب نہیں ہوگا, یاد ہے نا بہو. یہ ہم کیوں بات کر رہے ہیں ویسے, کل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کل ہو سکتا ہے یہ بات تو ممکن ہے کہ اتنی بڑی سٹوری یہاں پہ بریک کاشف صاحب بدامی صاحب کی بات نا واڈا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی اپلیکیبل تب ہو سکتی تھی, کب ہو سکتی تھی کہ جب نواز شریف صاحب ایک انا کا مسئلہ بنا کے تھوڑے دن گورنمنٹ لے کر پھر مطلب طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے, عمر کی وجہ سے وہ وہاں پہ چلے آتے اور شہباز شریف آتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر نواز شریف کا سٹارٹ ہوگا تو کولیشن میں پیپلز پارٹی نہیں آئے گی. پرابلم سارا یہاں شروع ہو گیا ہے, اور جو ریزلٹ آنے والا ہے وہ تو ان ایکسپیکٹڈ ہے نون لیگ کے لیے. نون لیگ تو ٹینس بال پہ چھکا مارنے کو تیار ہے, بلاول نے بھی ٹینس بال پہ چھکا نہیں مارے گی تو پھر کیا ہوگا. لیکن اگر اور مصیبت پڑی اور ہمارے ووٹ بینک کو میں جانتا ہوں کون ہے, نہیں اس نے کہا ہے کہ میں وہی کروں گا جو عمران خان نے کیا, بھول جائیں گے. میں جانتا ہوں کون کدھر بیٹھا کیا کر رہا ہے. ہاؤ سیریس از دیٹ تھریٹ. میں یہی پوچھنے لگا تھا ابھی ادھر, میں ایک دو چیزوں کو اکٹھا کر سارے اس کے اوپر کوئکلی مجھے بتائیں. ایک تو یہ بلاول صاحب کا کل کا جملہ, دوسرا ابھی جو واڈا صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے. راہل صاحب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوتی بڑی لیتھل ہے, اگر وہ 50-60 بندے دوسرے انہوں دیتے ہوتے, اور اس پر اگر جو یہ سارے نقشے کھینچ رہے ہیں کل یہ ہو جائے گا تو وہ نہیں نکلے گا تو what will happen. دیکھیں ایک ہم سب نے جو اسیسمنٹ یہاں پہ بیٹھ کے دی ہے نا, ایوری بڈی از سیئنگ کہ ایک اچھی خاصی تعداد کے اندر انڈیپینڈنس جیت رہے ہیں. سب یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا 60, 70, 75, 80, 90 کے قریب. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنی تعداد کے اندر اگر آزاد لوگ آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے حسن ایوب اور بادامی صاحب حکومت بھی دینا چاہتے ہیں ساتھ میں, جو ہے ان کی اسیسمنٹ کے مطابق پاکستان اسسمنٹ ہے, خواہش نہیں, مطلب وہی نا میں دے رہا ہوں, وہی نا اسیسمنٹ دے رہے ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے اتنے آزاد امیدواروں کے ساتھ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان مسلم لیگ نون بغیر سادہ اکثریت کے حکومت لینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گی. پیپلز پارٹی نون یا میاں صاحب
मियां वही ना मियां साहब नहीं, दोनों मुख्तलिफ नून लीग क्यों जी अगर वो नहीं, बनना नहीं, था नहीं, he's right. 30 दोनों से डिफरेंट चीजें हैं। 35 आ रहे हैं पीटीआई के इंडिपेंडेंट जिनकी आप बात कर रहे हैं। मैंने 60 का फिगर दिया था, 25 दूसरे थे, नहीं, तो एक 25 को second, आप 60 उससे मिला रहे हैं, तो ये मादर पिदर आजाद जो है, मैंने स्पेसिफिक वर्ड रखा है उनके लिए, यार, मादर पिदर आजाद 30 से 35 ज्यादा नहीं होगा। कैन से कि मैं नहीं बनता फिर शहबाज को बना इंडिपेंडेंट जब अपना फैसला कर लें तो जिस तादाद में भी होंगे, मुझे लगता है कि अगर फिर तो वो अक्सरियत बन पीपल्स गई, पार्टी के साथ अगर तो ऑपोजिशन में अक्सरियत बैठेंगे। बन गई तो फिर शायद इट्स इजियर फॉर मियां साहब टू मेक अ चॉइस। अगर ना बनी तो फिर ये तो ऑप्शन उनके पास मौजूद But है। I would शहबाज be साहब so को कहें। happy to see a strong opposition for a change. I mean, we need to get over Raja Riaz. देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर उसको सादा अक्सरियत नहीं मिली तो वो नहीं बैठेगी हुकूमत के अंदर। मियां साहब बिल्कुल मैं और इससे people's- मुख्तलिफ सोचती हूँ, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर आ गई है तो वो इसीलिए आई है ताकि वो इख्तदार में आए। उन्होंने इख्तदार में बैठना ही बैठना है, उन्होंने अपने पिछले गुनाह धोने हैं, उन्होंने पिछले गुनाह धोकर इख्तदार में बैठकर उन लोगों के साथ भी बैठ जाना है जिनके साथ वो बैठने को तैयार। मौलाना अगर वो नहीं MQM तैयार थे तो वो क्यों जाते हैं आईपीपी के मौलाना दरवाजे M- खटखटाते हैं, पीएमएलक्यू के दरवाजे खटखटाते हैं, वो इन सबको इंडिपेंडेंट मिला के वो क्यों हुकूमत जाते बना हैं? लेंगे, और मगर independent ज्यादा भी- हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि ऑपोजिशन तगड़ी हो फिर उन पे चेक रखने के लिए, जो कि फिर इंडिपेंडेंस आई है। एग्री विद काशिफ Independent साहब। people, People's Party. नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन मुख्तलिफ एंटिटीज हैं यहाँ पे। अगर 2 तिहाई अक्सरियत जो कि वाजे तौर पे लगता तो नहीं है नजर आएगी, अगर कोई और एक सरप्राइज आ जाए, 2 तिहाई मिल जाए, फिर नवाज शरीफ साहब इसके अंदर सेट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी शख्सियत एक आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट होता है ना। मिजाज। अगर मिजाज ट्रैक है, रिकॉर्ड ये कि जब 2 तिहाई मिलती है उनको तो ज्यादा फड्डा पड़ता है फिर। ये वैसे जनरली है ज्यादा कि बारह मीनू सौ मोमिनी- दो तिहाई वैसे फड्डा अभी भी पड़ना फिर वो है, कहते हैं कि अब तो मैं ही हूँ। फड्डा अभी भी पढ़ना है और बाद में पढ़ना ही पढ़ना है। ये लेकिन कोई साल 1.5 साल मौजूदा वाली बात आई एग्री विद सूरत मौजूदा सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब ज्यादा बेहतर जो है नजर आ रहे हैं ऑप्शन के तौर पे। पीएमएलएन को काबिल कबूल भी होगा। मियां साहब वो ज्यादा फोकस, मैं बार बार बात कर रही हूँ, ये विरासत की जंग है, आगे के विरासत की बच्चों जंग है। मरियम नवाज साहिबा को वो कहीं ना कहीं अगर पंजाब के अंदर उनके मुकाम बना लेते हैं, इट्स अ विन विन फॉर हिम। वो खुद पीएम बनते हैं तो ठीक है, वो भी अगर नहीं मरियम साहिबा सीएम बन जाती है, इट्स ऑल्सो विन फॉर हिम। He has 2-3 options on the table. फ्रैक्चर्ड पार्लियामेंट। ये स्टोरी तो मैंने दी थी ना बिल्कुल गुलशन वही साहब आपके वहाँ। एग्जैक्टली एक हंग पार्लियामेंट है और उसके अंदर अच्छा यार, आपको बहुत चूंकि लाइट एक है, ये इस्तेहकाम नहीं थोड़ा- पैदा थोड़ा होगा जो है। और they शहबाज have साहब to go वैसे for- अगर 150 आजाद जीत गए तो की होएगा? जीत गए तो तुझी फिर मैंने कहा फैसल वाडा साहब आपको लतीफा सुनाए, ये मारिया बड़ी शौकीन है इन चीजों की। तो ठहर वो जाए, ठहर जाए। मुझे पहले बता दे क्या कहते हैं। तो वो उन्होंने मुस्लिम लीग एन दी अल्टीमेट वॉइस ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, ना उनसे बड़ा कोई लीडर, ना उनसे बड़ी कोई पार्टी, ना पाकिस्तान के हम मोहब्बे वतन कोई जमे है तो ना जमने हैं। हैविंग सेड दिस, खबर को देनी है आप जी, बोल्ड खबर आ गई जी जी प्लीज पहले लतीफा कर ले, पहले ये कुछ चौधरी नई खबर आई है? खबर हाँ जी बड़ी कौन साड़ा भाई है दसो कौन कड़ा पाई है? अच्छा, खबर ये है जी कि पाकिस्तान को नवाज दो। नहीं सर, सुन दो लो ना, खबर है जेल के हवाले से, जेल में जो वोटिंग होती है उस हवाले से खबर दे है। दिया है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने वोट कास्ट कर दिया है। जी नहीं, उसका रिजल्ट आ गया होगा ना। उन्होंने पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई नहीं किया इमरान खान साहब ने, अगर उनके बारे में पूछना चाह रही है। मैं तो ओवर पंजाब की बताने लगा था। इमरान खान साहब ने तो पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई ही नहीं किया, ही डिड नॉट इवन बॉदर। टोटल 2500 प्रिजनर्स ने अप्लाई किया था पंजाब के अंदर पोस्टल बैलेट के लिए, जिसमें से 1960 यानी 1960 ने अपने वोट जो है वो कास्ट किए हैं। और ये है जी ओवरऑल पंजाब के हवाले से। और इस हवाले से कुछ फेक न्यूज चल रही थी कि 90% लोगों ने जो है वो ऐसी जमात के लिए वोट कास्ट कर दी है कि जो है इस वक्त इंतखाबात में नहीं है, तो वो भी दैट इज ऑल्सो फेक न्यूज। कैदियों का वज़ीर-ए-आज़म कौन है बताइए? तो कैदियों का वज़ीर-ए-आज़म रिजल्ट नहीं अच्छा, रिजल्ट नहीं है, अच्छा, अच्छा। लेकिन 1960 लोगों ने, खबर क्या है? कि 1960 लोगों ने वोट डाल दिया। टोटल 1960 जो है वो नहीं, वोट मैंने कास्ट तो कहा किए था हैं। 9 करोड़ और ने बानी किए। चेयरमैन ने Anyway, बानी चेयरमैन अच्छा सुनो यार लतीफा, हो गया। फैसल वाडा साहब भाई पोस्टल बैलेट है, वाडा साहब ही हो जाता है पहले। जी मैं कह रहा हूँ पोस्टल बैलेट है, एक दिन पहले हो रिजल्ट भी जाता आ है। गया वो पहले ही। अच्छा, ये रिजल्ट जो तो बड़ी पहले ही पार्टी दे है रहे ना, सबसे बड़ी, जिसके बड़ा हो ही नहीं सकता ना, क्या मतलब होना है, उसका पहले ये था कि हम ये जीत रहे हैं, हम वो जीत रहे हैं। तो आज मैंने सुबह इनसे पूछा, मुस्लिम लीग एन से, तो उनका पहले हमें खौफ था कि 65% प्लस वोटर निकलाया तो असी मारे गए। तो इसको अब हमने कोशिश की है कि लोग खौफजदा होकर डरते डराते 45% पर आ जाए, ताकि हम 100 या 90 या 95 सीटें ले दें। ये आपका आलम है। लोगों का होता है कि ज्यादा वोटर जाएं और वोट डालें। आपका पूरा प्लान ये था कि 65% आ रहे हैं, उनको नीचे लाओ, वो ना आए घर से, जाके अपना
دودھ شاد پی کے سو جائے. دس از یور نہ حسن الدیفہ سنایا اور نہ تو صرف دیفہ سنایا نہ یہ لطیفہ ہے تو نہ وہ خبر یعنی ہزاروں قیدی ہیں اس وقت, تو ان میں سے ایک بہت بڑا یعنی ایک اماؤنٹ ہے, کافی لوگ ہیں جو ووٹرز ہیں, ان ووٹرز میں سے ٹوٹل 1960 لوگوں الیکشن ناکام ہو گیا ہے. قیدی ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلے قیدی ووٹ ہی نہیں ڈالے. تو گھروں سے بھی نہیں نکلنا تھا. ہاں جی, ہاں جی, والا صاحب اب آگے الیکشن ٹرانسمیشن تو گھروں سے نکل کی بات کرنی ہے نا ہم نے, ہماری آج کل نہیں نکلے, میں آپ سے نہیں کرتا. وہ نوٹوں کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں کس قسم کے قیدی ہیں یار, ووٹ نہیں ڈالتے. جی واڈا صاحب, بدامی صاحب رزلٹ نہیں بتایا, تعداد بتائیے. سر ایک سیکنڈ, یہ فیصلہ تو کرنے دیں, یہ جو 2100 نے ڈال دیا یہ کیوں ڈالا انہوں نے؟ کاشف اور ان کو ڈالنے کا ٹرانسمیشن ختم ہونے والی ہے. پاکستانی قوم دو امپورٹنٹ چیزیں واپس یاد دلانی ضروری ہو گئی ہیں. یو لو می, آئی نمبر 1, اور پاکستان کو نواز دو, پاکستان کو نواز دو. بس یہاں اینڈ کریں ٹرانسمیشن, بہت سارے ایڈز آئیں گے. ایڈ 1, اف یو لو می, if you love me. There's a big if in it. پاکستان کو نواز دو. I love you too. کیا ہو رہا ہے یار, یہ کس قسم کی If you ٹرانسمیشن؟ love me. عجیب بات کرتے ہیں آپ. ایک تو قیدیوں کے ووٹر والے کتنے ووٹر ڈالیں گے؟ 1960 2500 نے اپلائی کیے, قیدیوں کے ووٹ ڈل چکے ہیں کاشف واسی صاحب, مردوں کے ووٹ ڈل چکے باقیوں کو ہیں, کیوں نہیں دیا؟ ساروں کے ووٹ ڈل چکے ہیں. پوسٹل بیلٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے نا. اس نے کہا 2500 نے اپلائی کیا, 1900 کو ٹکٹ ملا ہے. 500 ریلیز ہو گیا پہلے. سر آج کی تاریخ میں قیدیوں کے ووٹ ڈل چکے ہیں, مردوں کے ووٹ ڈل چکے ہیں. چلو اب باقی کے جو ڈلنے ہیں وہ صبح ڈلیں گے, اور جو رزلٹ آنا میں آپ کو آج بتا دی ہے. اب کرنا آپ کیا کیوں ہے؟ ڈرائی جا رہے ہیں, سب کو مایوس اور کر رہے بانی ہیں. چیئرمین تحریک انصاف میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں اس ڈیموکریٹک ریسیپی آف ڈیزاسٹر کو. لیٹ می سے ریسیپی آف ڈیزاسٹر جو ہونے جا رہا ہے پاکستان کا ایکسپیریمنٹ. میں ایک بات بتا دوں, یہ جتنا بھی چلے یہ آرگومنٹس یا مذاق, اگر آپ نے ان ساری تھیریز کو غلط ثابت کرنا, آپ نکلنے ووٹ ڈالیں. بالکل صحیح. یہ آپ کا کام ووٹ ڈالنے بالکل کا. آپ کی یہ واڈا خواہش صاحب ہی رہ جیسے جائے گی. لوگ آپ کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, رات کو خواب میں بھی آ کے ڈرائیں گے, آپ کو کہیں گے کہ باہر نہ نکلنا. جو فیصلہ وہ ہو چکا ہے, ہم گھنٹی بجا کے ڈرائیں گے, آپ گھنٹی بجا کے بھاگ جائیں گے, آپ کا مسئلہ یہ ہے. لیکن آپ باہر نکلیں, آپ اپنا ووٹ ڈالیں, چھوڑیں اس کو کہ لوگ کیا کہتے ہیں. تھوڑی سی دیر لگنی ہے, پولنگ اسٹیشن جاؤ, گھر سے ووٹ ڈالو, واپس آؤ, دین لیٹس ڈیسائیڈ کہ ہوگا کیا. 5 بجے کے بعد بہت شکریہ تمام لوگوں کا. ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے اور بجے کی خبریں بھی سننی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.